نبوت لبیک لبیک جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. کیوں عقیدت سے نہ دل پکارے یا علی. جس کہیں مولا محمد اسے کہیں مولا علی. حضرت گرامی جیسے کہ میرے انتہائی قابل عزت بھائی محمد افتخار صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ. اور اہل سنت اہل ادب اور اہل محبت کو کہتے ہیں. یعنی سنی کسی پگڑی کے رنگ سے نہیں پہچانا جاتا اور نہ پگڑی کے یا داڑھی کے سائز سے پہچانا جاتا ہے، نہ کسی خاص اور ٹائٹل سے پہچانا جاتا ہے. سنی دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. نمبر ایک ادب اور نمبر دو محبت. پاک نسبتوں کے ادب سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ اہل سنت میں سے ہے، اور پاک نسبتوں کی محبت اس کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ سنی ہے. اب ہر پاک نسبت سے محبت یہ سنیت کی دلیل ہے. یعنی جس شہر میں دیکھا حضور کے قدم لگے اس شہر سے پیار سنیت ہے. پیار سے ذرا بولتے دیکھیں. جس جانور کو دیکھا کہ حضور نے اسے سواری کے لیے چنا اس کا ادب ہم نے کرنا شروع کیا کہ وہ حضور کی سواری ہے. اگر ایسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو کون ہے؟ سنی ہے. توجہ سے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنی مرضی سے اس سے محبت کرتے ہیں. مثلا اللہ کے نبی نے کسی جگہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے نالین کے نقشے کو اپنے ماتھے پہ سجاؤ. یہاں کئی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ دائیں بائیں وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے اپنے امامہ مبارکہ کے اوپر سرکار کے نالین مبارکہ کا نقش سجایا ہوا ہے، اپنی ٹوپی پہ سرکار کے نالین کا نقشہ. بھائی نالین نہیں، نقشہ.
کسی قرآن یا حدیث کی کسی نص میں نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے نالین کا فوٹو بنا کے تم اسے چڈوں پہ لگاؤ، تم اسے ماتھے پہ سجاؤ، تم اسے سینے پہ سجاؤ. لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ نالین وہ چیز ہوتی ہے جو رسول اللہ کے قدموں کی کرتا ہے حفاظت. مہربانی فرمائیں ذرا، میں نے تمید باندھنی نہیں ہے، میری تقریر شروع ہے. نالین وہ چیز ہے جس نے کرنی ہے قدم مصطفیٰ کی، بولتے جائیے، قدمین مصطفیٰ کی حفاظت. حضور کے نالین کی حفاظت کام ہے کس کا؟ حضور کے قدمین کی حفاظت نام ہے کس کا؟ کام ہے کس کا؟ نالین. نالین دھیان تھوڑا سا ہو جاتا ہے، توجہ. بھائی نالین کا کام کیا ہے کہ سرکار کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے، پتھر پاؤں میں کوئی روڑا کوئی چیز نہ. یہ کس کا کام ہے؟ نالین. تو جس نالین پاک میں 2 سال میرے حضور کے نالین کی حفاظت کی، ہم چونکہ ہیں ادب اور محبت والے، ہم نے کہا پیارے نالین تو ہے، تیرا جو نقشہ ہے نا ہم اسے بھی سینے پہ سجائیں گے، ماتھے پہ سجائیں گے. تو صاحبو اس کے لیے کوئی قرآن کی نص نہیں، کوئی حدیث نہیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے نالین کے نقشے کو چومو، میرے نالین کے نقشے کو چنڈے پہ سجاؤ، میرے نالین کے نقشے کو ماتھے پہ سجاؤ، میرے نالین کے نقشے کو تم سینے پہ سجاؤ، اسے چاندی کا بناؤ، اسے مہنگی دھاتوں کا بناؤ. آج مارکیٹ کے اندر ایک نالین پاک کا نقش 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے کا بنا ہوا بکتا ہے. اب ہر سنی جسے تحفہ دونوں نالین پاک کے نقشے کا وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار مہربانی تو نے سرکار کے نالین کے نقش کو کیوں سجا کے مجھے تحفہ دیا. بس میرے نبی سے محبت کرنے والوں اور حضور کی محبت پہ یقین رکھنے والوں، اے اہل سنت و جماعت، اگر نص نہیں کہ نقشے نالین کو اٹھا کے چومو، نقشے نالین کو ماتھے پہ سجاؤ، نقشے نالین کو سینے پہ سجاؤ، کوئی قرآن و سنت میں حدیث میں حکم موجود نہیں ہے. تو جب ہم نبی کے نالین نہیں، نالین کے نقشے سے اتنا ادب اور محبت کرتے ہیں تو ان سے ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے کہ جن کی محبت اللہ کے رسول نے ایک طرف تبلیغ دین کو رکھا، دوسری طرف ان کی محبت کو رکھ کے امت سے سوال کیا. اب خود ہی بتاؤ عام قرآن پڑھنے والا حضور کی ڈیمانڈ پہ کتنا ایموشنل ہوگا، تو جو سنی ہے وہ رسول کی محبت میں کتنا ایموشنل ہوگا. تو حضرات کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے ہم نے خود نسبتیں تلاش کر کے محبت کی ہے، اور کچھ ذاتیں وہ ہیں جن کی محبت کا حکم ہمیں خود اللہ کے رسول نے دیا ہے. ان کی ذوات قدسیہ میں ایک ذات یاسوب المؤمنین، مولود کعبہ، تاجدار حل عطا، زوج بطول، داماد رسول، اخی مصطفیٰ، قسیم جنت و نار. ماشاءاللہ مولا علی کا نام آنے لگے تو پہلے ہی آپ کی طبیعتیں تھوڑی جناب ڈھیلی پڑ گئی ہیں. قسیم جنت و نار، واقف رموز و اسرار، شہنشاہ ولایت، ابو الائمۃ الطاہرین، حضرت سیدنا غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا صاحب ذوالفقار علی ابن ابی طالب مولا کائنات، مولا علی پاک. آج چونکہ یہ مہینہ ان کا ہے اور مجھے محفل والوں نے کہا ہے آج ذرا علی علی ہو جائے. اچھا یہ جو علی علی ہے نا، یہ کئی چیزوں کی علامت ہے، یہ کئی چیزوں کی پہچان ہے. علی علی کا ٹیسٹر لگانے سے نمبر 1 بندے کا ایمان کا وولٹ پتہ چلتا ہے، ایمان کے کرنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان سرکل کر رہا ہے، سرکولیٹ ہو رہا ہے یا نہیں. اور نمبر 2 خون کا پتہ چلتا ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی واضح اور دو ٹوک وجہ
بھائی مہربانی، مجھ سے میرے بھائی، میرے نبی، میرے رسول اور میرے محبوب آقا نے یہ وعدہ کیا اور قسم کھا کے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، مومنوں کے سوا تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور منافقوں کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، مولا کائنات کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، مولا کائنات کی محبت یہ منافقت سے نجات ہے۔ اور اگلی بات حضرت سیدنا امام جعفر صادق، یہ مہینہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ہے 22 رجب المرجب، حضرت سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی نیاد اور آپ کے عرس کا دن مشہور ہے۔ تاریخیں کئی اختلاف پائے جاتے ہیں اور کئیوں کی تاریخوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ خود خلفائے راشدین کے شمع شہادت اور رسال میں کئی قسم کے اختلاف ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب امت کسی دن کو معمول بنا لیتی ہے تو ہم بھائی اسی دن، چونکہ ہم کسی دن کے پابند ہو کر تو ذکر کرتے نہیں۔ یہ تو نہیں صرف 10 دن محرم کے ہو تو ہمیں اہل بیت سے پیار ہے اور باقی سارا سال پیار نہیں، یا 13 رجب کو علی سے پیار ہے اور باقی سارا سال نہیں، یا جناب 21 رمضان مولا علی کا ذکر کریں گے باقی سارا۔ وہ بھائی جو مسلمان ہے وہ ہر وقت آل محمد سے پیار کرتا ہے۔ تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آل بیت کی محبت کسی حرامی کے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ بے شک یار میں نے لفظ وہ بولا ہے، کوئی مجھے یہ مہذب ہونے کی اتباع نہ کرے، کیونکہ شریعت بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم ہے بولو نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو بڑے مہذب بنے پھریں اور ہم کہیں کہ جی یہ لفظ بھائی جب کہا گیا کہ اگر آل بیت کا بت کسی کے اندر دیکھو تو یقین کر لو کہ تین میں سے ایک اس کے اندر ضرور خرابی ہے، یا تو پکا منافق ہے، یا حالت ناپاکی کی پیداوار ہے، یا اس کی ماں بدکارہ ہے، یا اپنے والد کا نہیں ہے۔ اس مارکی کے اندر جہلم کی سرزمین پہ مولا علی کے ذکر کی باتیں سننے کے لیے ہنستے مسکراتے چہروں سے بیٹھے ہوئے نبی کے عاشقوں اہل سنت و جماعت کے غیور سکوتوں، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ہم جب اپنی بزم میں اپنی محفل میں مولا علی کا ذکر جھوم جھوم کر محبت سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دلیل ہو رہی ہوتی ہے نہ ادھر منافقت کا کوئی کام ہے اور نہ حرام کا خون رگوں میں جاری ہے، ہمارا نسب بھی پاک ہے، ہمارا ایمان بھی سلامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق 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 علی، تو پھر مجھے علی حق علی 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 علی۔ یہ افتخار بھائی کی اکثر عادت ہے، یہ کسی ناتخان میں کلام نہ پڑھنا اور یہ جب ساتھ کچھ شعر پڑھتے ہیں وہ پڑھ دیتا ہے، اور کسی خطیب نے وہ جملہ نہ دینا ہونا، اس بھائی کی ایک ایسی طبیعت ہے یہ جملہ نکلوا دیتا ہے۔ اب سنو، میرے لیے مجبوری ہو گئی کیونکہ یہ علی حق علی حق علی حق یہ کسی اور محفل کی صدا ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو چونکہ ہماری محفلوں میں بھی علی حق مولا علی کی بات ہوتی ہے تو یہ دائیں بائیں سے کئیوں کے دماغ کی گھنٹیاں بجتی ہیں، کئیوں کے دماغ میں چون چون شروع ہوتی ہے کہ یہ تو ان کی محفل میں ہے۔ میں نے کہا مجھے ان کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ علی حق کا نعرہ لگانے والا اس امت کا 7واں بڑا انسان یعنی 7واں مومن حضرت عمار بن یاسر ہیں کہ جب جنگ صفین کے اندر آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا او لوگو اگر تم مجھے شہید کرو یا میری لاش کو تم وادی حجر کی کھجوروں کے تنوں سے لٹکا کے مجھے پھانسی دے دو، میری لاش سے بھی آواز آئے گی انک مسلمنا علی الحق، میرا علی آقا حق ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے اور یہی روایت امام ابن اسحاق نے روایت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ علی حق کی صدا آج کی نہیں ہے، یہ علی حق کی صدا صحابہ کی سنت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اچھا ایک دن سنیے میرے سے جملہ سنیے، ایک دن چونکہ مولویوں کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، علماء کے اپنا انداز ہوتا ہے، مجھ
مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ علی حق کی ترکیب کیا ہوگی؟ علی حق کی ترکیب کیا ہوگی؟ میں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تجھے یہ بتاتا ہوں، بتا زید عدل کی ترکیب کیا ہے؟ کہا زید علم ہے، عدل مصدر ہے، اور یہ مبالغے کے لیے ہے، اس کا معنی ہے زید سراپا عدل ہے۔ تو میں نے کہا بات سمجھنا، علی حق کا مطلب ہے علی سراپا حق ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی، میرے پیارے نبی، میرے لجپال نبی، اے امت کے غمخوار نبی، زہرا کے بابا، سر کوئی نہیں نا، پھر میں بھی جلدی میں انتقال نہیں ہوں، کسی پھر منہ بند کر کے کوئی تکیوں میں بلوانا کہ نہیں بلوانا، انشاءاللہ اب مولا کے نام کا غلام ہونا۔ اور زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، سب نبیوں کے سلطان، میرے آقا سید المرسلین نے فرمایا الحق خیس دار علی، باقی سب دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق اور علی کا رشتہ یہ ہے کہ علی آگے آگے چلتا ہے، حق پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ علی 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 میرے نبی کے لالین کے فوٹو، لالین کے نقشے کو ماتھوں پہ سجانے والوں، سینوں پہ سجانے والوں، اور جھنڈوں پہ اس نقش کو سجا کر جلوس نکالنے والوں، ذرا غور کرو کہ جس کی محبت کا حکم نبی نے نہیں دیا، ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم ان فوٹوؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو جس علی کی محبت میرے نبی نے بار بار مانگی ہے، مومن کو اس علی سے کتنا پیار کرنا پڑے گا۔ اسی لیے سید نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جسے کہیں مولا محمد، اسے کہیں مولا علی۔ مولا علی اس مہینے کی 13 تاریخ 13 رجب کو کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دل بدنی تو اجتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، اجتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، دل بدنی تو پھر یہ پیسے بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ علی کعبے میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا گھنٹہ گھنٹہ مولوی اس بات پہ نہیں لگا دیتے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا؟ میں نے کہا 2 منٹ، کوئی علی پاک کے کریڈٹ پر صرف کعبے کی ولادت کی شان اور فضیلت ہے؟ اللہ کی قسم اگر علی کعبے میں پیدا نہیں بھی ہوئے تو بھی علی علی ہے، تو بھی علی، بولیے بولیے، تو بھی علی علی ہے۔ اگر مولا علی اپنی والدہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو بھی علی ہے۔ لیکن اے اہل سنت و جماعت، ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کعبہ شریف فلاں پیر کی زیارت کے لیے آ گیا تھا۔ یہ کعبہ ہوا کہ مجاور ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں سمجھا دیتا ہوں، کیا ہمارے سنیوں کی کتابوں میں یہ نہیں ہے؟ اور پھر اس پہ تو جناب ہمارے فقہ کی جناب ہماری پوری جناب کتابوں میں یہ پورا مسئلہ بطور جس کو کہتے ہیں مسئلے کے، کہ اگر کوئی حاجی جائے اور کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہ ہو بلکہ کسی ولی کے استقبال کے لیے گیا ہو، ماشاءاللہ، ہاں جی یہ تو فقہ کی باتیں موجود ہیں، تو پھر وہاں وہ کیا کرے؟ تو میں نے پوچھا ایک دن اپنے علماء سے، اے علماء، اے امام ابن نجیم، اے جناب بزرگوں، اے امام شامی، اے امام زیلی، اے بڑے بڑے حنفیوں، کیا کعبہ کسی کے استقبال کے لیے جا سکتا ہے؟ کہا بالکل کعبہ جا سکتا ہے کسی ولی کے استقبال کے لیے۔ اور میں صدقے جاؤں، ولیوں کے استقبال، قلندروں کے استقبال کے لیے کعبے کو بھیجنے والوں، اور جو
وادیوں کا شہنشاہ ہے، اگر وہ کعبے میں آئے تو پھر وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کے لیے دیوار کعبہ شق کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے کعبے کے اندر ولادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ امام حاکم جیسا محدث لکھتا ہے وقت تواترت الاخبار، یہ بات خبر مشہور اور تواتر سے ثابت ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ جس کڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ ادب ہو کر پکارا۔ اچھا تسی جڑے منہ چ بول چھٹو اللہ دے بندے، پیٹرول کوئی نہیں، کوئی جناب کوئی بجلی دا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، ذرا یاد ہی تو دردے سے بولو نا۔ اے ذرہ ذرہ ادب ہو کر پکارا، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا، اور مرحبا انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرحبا انتر جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا مشکل کشا۔ میرے مولا کائنات مولا علی پاک کون ہے جنہیں میرے نبی کی نسبتوں قربتوں کی وجہ سے میرے اللہ نے وہ عظمتیں سعادتیں وہ خاصے عطا فرمائے ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے اندر کسی دوسرے بندے کو نہیں ملے ہیں۔ میرے دوستو، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت، افضلیت ہو رہے فضیلت ہو رہے، ایک ہوتا ہے خاصہ، خاصہ اس فضیلت کو کہتے ہیں کہ جو بس ایک میں ہی ہوتی ہے، کسی دوسرے میں نہیں ہوتی ہے۔ اور میرے مولا علی وہ ہے کہ جن کی مدد و شان کے اندر میرے اللہ کی سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، حضور کی امت میں سوائے مولا کائنات کے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کی شان میں قرآن مجید کی اتنی زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، علماء کے لیے یہ طلبہ بیچ میں بیٹھے، میں آپ کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں، ثبوت بعد نفی بات کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر ہم کئی دفعہ یہ دلیل دیکھتے ہوتے ہیں نا کہ حق چار یار کہہ دو تو اس کا یہ مطلب نہیں باقی صحابہ حق نہیں ہے، تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ علی بے مثال ہے تو دوسروں کے لیے ہم نفی نہیں کرتے، لیکن جو خاصہ ہوتا ہے لفظ خاصہ خود بتاتا ہے یہ بس ایک میں ہی ہے دوسرے میں نہیں ہے، اور یہ کسی کے خاصے کو بیان کرنا یہ دوسرے کی توہین اور انسلٹ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو خاصہ دیا اس لیے تاکہ وہ اس کی وجہ سے خاص ہو جائے۔ جب رب اسے خاص کرنا چاہتا ہے تو ہم کون ہے کہ جو اسے عام کے دائرے میں لے کر آ جائیں؟ جب وہ ہے ہی دائرے خاص کے اندر تو ہمیں رکھنا بھی ہے اسے دائرے خاص کے اندر۔ کون مولا علی؟ میرے نبی کا ویر علی، ہر سنی کا ویر علی، مولا علی کے جو بڑے بڑے خاصے ہیں ان میں ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی مکرم سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کسی بندے کے لیے کوئی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ میری مسجد میں حالت جنابت میں آئے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں لیکن دو ہستیاں مستثنا ہے، ایک میں ہوں ایک علی ہے۔ اور مولا علی کا ذکر پاک سن کر یہ جو چہرے پہ رونق اور خوشی آتی ہے نا، میں آپ کو پہلے بتا چکا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور منافقوں کے ساتھ کوئی سینگ نہیں ہوتے اسپیشل قسم کے جو دور سے پہچانے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم منافقوں کو ذکر علی سے پہچانتے تھے۔ کیا بات ہے!
وہ کس طرح فرماتے ہیں کہ ہم جب محفل جمعی ہوتی تو ہم مولا علی کا ذکر کرتے. جو مومن ہوتا اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا, جو منافق ہوتا اس کے چہرے پر بے قراری محسوس ہوتی. ہم بھی اسے پکڑ کے باہر نکالتے, کہتے نکل جا منافق. ہم تھوڑا صحابہ والا کام محفلوں میں نہیں کر سکتے, ہم سے یہ تھوڑی بڑی مجبوری ہے کہ ہم پکڑ کے نکال نہیں سکتے, جان پہچان کر لیتے ہیں, ایسی فکر نہیں ہے. پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کے چہرے پہ مولا علی کا نعرہ یا مولا علی کا نام سن کر شکن سجے ہوئی ہے, یہ کھپے ہوئی ہے, ناک اوپر چڑھے یا ناک نیچے بیٹھا ہے, ماتھا سکڑا ہے یا ماتھا پھیلا ہے, بوتھی سجی ہے یا بوتھی سجی. اتنا پتہ ہمیں بھی لگ جاتا ہے, لیکن ہم تھوڑا سا یوں سمجھیں کمزور عمل والے ہیں کہ ہم پکڑ کے نکالتے نہیں. مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے علی علی تو کرتے ہو, پھر صحابہ کی سنت پوری کرو. میں نے کہا صحابہ کا سوچ یہ تھی کہ محفل میں ہی نہ رہے. ہم کہتے ہیں بھلے محفل میں بیٹھا رہے, چلو سڑتا تیرے وے نا جلتا تو ہے. اس لیے ذرا نعرہ لگائیے, نعرہ حیدری مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی. مرد حق شیر خدا مشکل کشا کعبے میں ولادت مولا علی کی. علی ہر وقت تھوڑا یار ہے. کعبے میں ولادت مولا علی کی. 3 دن آنکھیں نہیں کھلی, 3 دن گھٹی نہیں لی. تیسرے دن آپ کی والدہ ماجدہ میرے نبی کی دوسری امی. یہ میں نہیں کہتا, میرے نبی نے خود فرمایا, ایک میری ماں وہ ہے, ایک میری ماں وہ ہے جس نے مجھے جنم دیا, وہ آمنہ ہے. ایک میری ماں وہ ہے جس نے مجھے پالا, وہ میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے. یہ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ یہ مولا علی کی امی ہے. اور جناب حضرت ابو طالب کون ہے؟ یہ میرے مولا علی کے بابا ہیں. اب جملہ سنیے, مولا علی کو جو والدین ملے یہ منکر رسول نہیں تھے, یہ دونوں عاشق رسول تھے. آج تک کسی کافر کی جرت بھی نہیں ہو سکی کہ وہ یہ کہے کہ ابو طالب نبی پاک سے محبت نہیں کرتے. مہربانی ہے کسی مذہب کو بھی یہ ہمت اور جرت نہیں ہو سکی ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب ابو طالب نبی پاک سے محبت نہیں کرتے تھے. دھیان ہے سب کا یار, ایسے کیسے ہو سکتے ہیں ہم علی پاک کا ذکر کریں, ان کے خاندان کو چھوڑ کے چلے جائیں. بھئی علی پاک کا ذکر ان کی ولدیت کو بھی جیسے نکال دو, حالانکہ حدیث کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں مقام پر یہ لفظ لکھا ہے علی ابن ابی طالب. تو ابو طالب کون ہے تھوڑا سا بتانا تو پڑے گا نا. جس کو چنگا لگے بسم اللہ, نہیں تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا نا, ہے نا جی. یہ تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ رسول کے ذکر کی محفل میں. اور میرا ایک جملہ سنو, میں دعوے سے کہتا ہوں مولا علی کے والد حضرت ابو طالب کا اسم گرامی اگر نکال دیا جائے اسلام کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ تمام حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں, دھیان میری طرف رہے, آپ کی توجہ میری طرف رہے. اسٹیج پہ بیٹھنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, پورا مجمع آپ کو دیکھ کر ہوتے ہیں اور آپ آپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں, دھیان سے اور توجہ سے سماعت فرمائیے. ہوتا یہ کہ جب علماء کوئی خطاب کر رہے ہوتے ہیں ہماری توجہ اور ہوتی ہے, اور جس وقت کوئی منکر اٹھ کر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو پھر اس وقت ہم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اس دلیل کا جواب کیا ہے, حالانکہ وہ دلیل تو تاج مارکی میں دے دی گئی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں کوئی بات سمجھانے لگا ہوں. تو بھائی جناب حضرت ابو بکر صدیق کی 3 راتیں, سبحان اللہ, اگر اسلام کی تاریخ سے نکال دو, خدا کی ذات کا تمہیں واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, بتاؤ کیا تاریخ اسلام مکمل ہو سکتی ہے؟ بولو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نبی کی سیرت کا چیپٹر پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ارے صاحب اگر
اگر 3 دن نکالو تو سیرت اور تاریخ مکمل نہیں، تو اگر ابو طالب کو نکالو تو نبی کی زندگی کے 42 سال نکالنے پڑیں گے۔ اس لیے کہ 40 مختلف روایات ہیں، 40 سال سے زائد عرصہ حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ میرے نبی کی کفالت کرنے والا ابو طالب دیار سے آیا، ابو طالب میرے رسول کی ڈھال بننے والا، ابو طالب مکے کا مجاہد، ابو طالب شام کے اندر میرے حضور جا رہے ہیں، حضور کی حفاظت پہلا بندہ، دھیان رکھیے پہلا بندہ، میرے نبی کی ناموس کا، میرے نبی کی ذات کا پہلا محافظ، اونچا بولنا ہے۔ یار میں کسی سے کوئی اور تو نہیں کہلوا رہا، میں تو حق بلوا رہا ہوں، اور تمہیں اللہ کی ذات کی قسم دے کے کہتا ہوں، کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو یہ یار تمہیں تمہارے کلمے کی قسم ہے، بتاؤ ہاتھ کھڑا کرنے تم نے اللہ کو جان دینی ہے، جو پڑھے لکھے ہو تم سے تو اللہ پوچھے گا۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ابو طالب نے پوری زندگی میرے نبی کی خدمت نہیں کی ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہی کی ہے، ذرا وہ بولو، ہاتھ اٹھاؤ، تو پھر بولتے، اگر ہاتھ اٹھا دیا تو بولتے ہوئے تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بتائیے میرے نبی کی کفالت کرنے والا ابو طالب، میرے نبی کی حفاظت کرنے والا ابو طالب، میرے نبی کا پہلا نعت خوان ابو طالب، آج حسان بن ثابت میں قربان، میں صدقے مصطفیٰ کے ایک ایک اشار پہ، ان کی ایک ایک ادا پہ، ان کی ایک ایک جملے پہ، ان کے ایک ایک لفظ پہ، ان کی ایک ایک زندگی کے لمحے پہ میری زندگی قربان۔ لیکن خدا کا واسطہ سوچو، جناب حسان بن ثابت نے میرے نبی کے اعلان نبوت کے بعد مکے میں جب میرے نبی نے اعلان کیا، اس وقت اس جناب حسان بن ثابت نے میرے نبی کی نعت خوانی شروع فرمائی۔ میں سوال پوچھتا ہوں، نبی نے اعلان نبوت کتنے عرصے میں کیا؟ 40 سال کے بعد۔ توجہ رہے، ہمارے آقا نبی تھے کب سے؟ اور بھائی اعلان کیا 40 سال کے بعد، نبی تھے کب؟ تو آپ میں سے بچہ بھی بولے گا حضور آ کر نبی نہیں بنے، حضور آ کر نبی نہیں بنے، بولیے ذرا نبی بن کر آئے۔ آمنہ طیبہ کے گھر میں، دھیان رہے، آمنہ طیبہ کے گھر میں ولادت نبی کی ہوئی، اس لیے ہم جشن محمد نہیں مناتے، ہم جشن ولادت نبی مناتے ہیں۔ بھائی توجہ رہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش ہوئی تو محمد بن عبداللہ کی صرف نہیں بلکہ کس کی ذرا بولیے، کس کی بولیے، کس کی؟ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ کی نہیں بلکہ محمد اونچا اونچا بول رہے ہیں، محمد بن عبداللہ کی نہیں، محمد رسول اللہ کی۔ اچھا اب آؤ، ولادت ہوئی نبی کی، حلیمہ سعدیہ نے پرورش کی، تو بولو نا یار، نبی کی، کیونکہ وہ 2 سال کی عمر میں بھی نبی تھے۔ حلیمہ طیبہ کے بعد آمنہ طیبہ کے گھر میں آئے، نبی تھے۔ جناب عبد المطلب نے پرورش کی، نبی تھے۔ 8 یا 7 سال کی عمر میں کفالت آئی ابو طالب کے پاس، تو ابو طالب نے بھتیجا نہیں پالا، رسول پالا ہے۔ بھئی رسول کی پرورش کی ہے جناب ابو طالب نے۔ اب ذرا جملہ میرا توجہ سے سنیے، تو جناب حلیمہ کے 2 سال نہیں نکل سکتے، جناب حضرت سیدنا عبد المطلب کا 2 سال کی پرورش کا زمانہ نہیں نکل سکتا۔ تو میں حیران ہوں ابو طالب کے 40 سال کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس لیے دوستان گرامی اب سنیے، حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی نعت اس وقت لکھی جب میرے نبی کی عمر سی صرف 13 برس، صرف 13 برس۔ اور آپ حیران ہوں گے ان 13 برس کی عمر میں جب میرے آقا کی نعت لکھ رہے ابو طالب، تو اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد ایسے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اقیم علی نصر محمد نبی، اقیم علی نصر نبی محمد۔ یار سبحان اللہ کی آواز ہے، اقیم علی
نصر نبی محمد میں ابو طالب محمد نبی کے ساتھ کھڑا رہوں، یعنی باقی تمام لوگوں نے میرے نبی کو نبی مانا 40 سالوں کے بعد، ابو طالب نے میرے محمد کو نبی مانا 13 سالوں میں، 13ویں سال۔ اب ذرا بتاؤ، اس 13ویں سال جب نعت لکھی، وہ نعت بخاری میں بھی موجود ہے، وہ نعت ترمذی میں بھی موجود ہے، وہ نعت ابن عساکر میں بھی موجود ہے، وہ نعت مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، وہ نعت سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، سیرت ابن اسحاق میں بھی موجود ہے، وہ نعت زرقانی میں بھی موجود ہے، وہ نعت جناب والا سے علامہ سہیلی کے روض الانف میں بھی موجود ہے، وہ نعت سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے۔ تو پھر بولو نا، محفل نعت کرنے والوں، بندہ نعت پڑھے اور پہلے نعت خان کا پتہ نہ ہو۔ آج کسی مؤذن سے پوچھو، مولوی صاحب تم آزان کہتے ہو، پہلے مؤذن کا نام لو، وہ دھڑلے سے کہے گا بلال۔ بھائی بولیے بولیے، وہ کیا کہے گا؟ بلال۔ اسے کہو ہمیں وہ پہلا بندہ بتاؤ، پہلا بندہ جس نے ہجرت کی، فوراً نام بولے گا۔ توجہ سے، توجہ سے، جناب ابو بکر صدیق نے بعد میں کی، اس سے پہلے کی جو ہجرت ہوئی وہ بھی ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار نے اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ نے کی ہے۔ اب جو جملہ میں بول رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو باقی سارے پہلا پہلا کام کرنے والے یاد ہیں، حضور کی امت کا پہلا نعت خان یاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جناب ابو طالب میرے نبی کا پہلا نعت خان۔ بس بات کو مکمل کر دوں، یہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ماشاءاللہ میں مخاطب نہیں بنایا، جملہ سادات گرامی، جملہ سامائے ملت محترم بھائی عمران صاحب، دیگر شاہ صاحب، افتخار صاحب، باقی تمام حضرات، میں شارٹ سا جملہ کہہ کر آخری ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب دیتے ہوئے میری تقریر مکمل ہوتی ہے۔ جنت جان کا پروگرام ہے کہ دوسرے پاسے جنت، آپ کئی بھائیوں کے تو معیار پہ پورے نہیں اترتے، آپ کی داڑھی بھی پوری نہیں، پگڑی تو سرے سے نہیں، پھر کس گیپ پر کس پاور پہ آپ کہہ چلے ہیں؟ میرے دور تھی تو کو پوچھنا ہوں کتنے دا پروگرام آپ جنت، حضور نے فرمایا جنت مانگا کرو، کیونکہ جب میرا امتی کہتے یا اللہ مجھے جنت دے دے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے یا اللہ مجھے اسے دے دے نا۔ یہ یار لوگ یہ حدیث بہت سناتے ہیں، سمجھنے بھائیو، جنت کا سوال اللہ سے مانگو، کیونکہ حضور کی صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ کی حضور کہتی ہے مولا اس نے تجھ سے مجھے مانگا، تو اسے دے دے، جنت دے دے، ادھر جنت دے دے۔ میں نے کہا اگر اس نے اپنے کمرے کے پچھلے کونے نکرے میں کمبل اوڑھ کے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے جنت دے دے تو پھر بھی جنت یہی کہتی ہے؟ حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ جب وہ کمرے کے پچھلے کونے میں بیٹھ کر، افتخار صاحب، عمران صاحب، وہ کمرے کے پچھلے کونے میں بیٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے جنت دے دے، جنت آسمانوں پہ کہتی ہے یا اللہ میں اسے دے دے۔ اس کا مطلب یہ میں نے اوپر کمبل رکھ کے اللہ سے جنت مانگی، میرے ساتھ میری چارپائی یا میرے کمرے کے اندر لیٹا ہوا دوسرا فرد اسے پتہ نہیں چل سکا مولوی صاحب نے اللہ سے کیا مانگا، آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے بالا، 7 آسمانوں سے اوپر اور بالا، جنت کو پتہ لگ گیا کہ مولوی صاحب نے اس وقت اللہ سے مجھے مانگا۔ تو ذرا توجہ کر، یہ تو ہے جنت کی پاور کہ اسے پتہ لگ جاتا ہے زمین پہ بیٹھ کے مجھے رب سے کس نے مانگا۔ اور میں صدقے جاؤں یہ جنت سیدوں کی خدمت کے صدقے ملتی ہے، یہ جنت آل محمد کی نوکری سے ملتی ہے، یہ جنت شہادت سے ملتی ہے، یہ جنت عبادت سے ملتی ہے۔ تو میں صدقے جاؤں یہ جنت درود سے ملتی ہے، یہ جنت سلام سے ملتی ہے، یہ جنت صدقے سے ملتی ہے، یہ جنت نماز سے ملتی ہے، یہ جنت روزے سے ملتی ہے، یہ جنت زکات سے ملتی ہے۔ یعنی جو جنت ہمیں ملے گی اس جنت کی جو اتنی پاور ہے کہ اسے 7 آسمانوں پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے زمین پہ کسی بندے نے رب سے مانگا ہے۔ اور جو جنت کا مالک عاملہ کا لال ہے اسے مدینے میں نہیں پتہ لگتا مجھ پر کس نے درود بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان گرامی میں نے پھر پوچھا، میں ادھر
میں ادھر بیٹھے ہوئے ادھر لیفٹ سائڈ پر، چونکہ میرا جملہ میں بہت بڑا دینے لگا ہوں، اس لیے میں آدھے منٹ کا میں اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا کہ اس میں میرا وقت لگ جائے۔ وہ نیچے بیٹھے ہوئے میرے بھائی وہ تھوڑے سے پریشان بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کدھر کا پروگرام ہے؟ ذرا بولیے، ذرا جلدی سے بولیے، ذرا جلدی سے بولیے۔ افتخار بھائی آگے سیٹنا ہے، آپ بتائیے جی کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ جنت۔ آپ جنت، آپ تو سب نے مانگنی ہے کیونکہ جنت تو خود کہے گی دے دے یا اللہ سے جنت۔ اچھا جی چلو لیفٹ سائڈ آتے ہیں، کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ جنت۔ آپ بولیے جنت۔ اب آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہتا ہے کہ جنت کی کمائی کروں گا اپنے عمل کے صدقے، اپنی عبادت کی وجہ سے، ہاتھ چکو۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک منٹ گالنا سمجھیا کرو، گالنا سمجھیا کرو۔ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس کا یہ نظریہ ہے کہ میں عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، صدقے جاواں، صدقے جاواں، تہاڈی کیڑی حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے صحابہ سے پوچھا، جب انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی، فرمایا تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا، ایک بندہ جواب دے گا، آپ سب کا جواب ہو جائے گا۔ بھائی افتخار صاحب، داڑھی کی پاور پہ، پگڑی کی پاور پہ، روزے، نماز، مسواک، کسی اور پاور پہ جنت کے طالب ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ محبت رسول، بس گل مک گئی۔ محبت رسول دھیان ہے، محبت رسول، پھر بولو کیا ہے؟ محبت رسول، پھر بولو کیا ہے؟ اور میں صدقے جاؤں، تم تو محبت کرو اور جاؤ جنت میں، اور نبی محبت کرے ابو طالب سے، یعنی ہم نبی سے پیار کریں تو ہم جنت میں جائیں، ابو طالب سے نبی پیار کرے۔ ابو طالب نے کدھر جانا ہے؟ اللہ اللہ، یہ کون ابو طالب؟ مولا علی کے بابا ابو طالب۔ ہم اس لیے اسی دلیل سے کل اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، تم سے پوچھے کہ ابو طالب کا نام کیوں لیا ہے، تو تم صرف اتنا پوچھنا ہے تسی نقشے نالین کیوں چمیا ہے؟ وہ جواب دے گا نبی کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ نالین نے نبی کے قدموں کی حفاظت کی ہے، اور جس نالین نے حفاظت کی اس کا نقشہ سینے پہ سجے۔ تو جس ابو طالب نے 40 سال سے زیادہ عرصہ نبی کی حفاظت کی ہے، ذرا خود بتاؤ اس کا نام ادب سے کیوں نہیں لیا جائے گا؟ تجھے کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے فیضان۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، بس بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں، میرا وقت مکمل ہو گیا، چونکہ آگے بھی میری محفل چلنی ہے۔ آیت پڑھی تھی میں نے 2 مقامات پر، ایک جگہ اللہ فرماتے جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال کیے وہ خیر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے چنگے ہیں۔ حضور کے صحابہ میں خالصتاً لقب خیر البریہ مولا علی کا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب علی آتے تھے تو لوگ کہتے تھے قد جاء خیر البریہ، اور مخلوق میں جو سب تو سونا تھے چنگا بندہ آ گیا۔ اور دوسری میں نے آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کئی جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کئی جگہ ہے، ایک نہیں دو نہیں 20 تفاسیر اہل سنت میں لکھا ہے کہ ما انزل اللہ فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی امیر و شریف ہوا۔ قرآن کے اندر جس جگہ پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، اے ایمان والو، ان ایمان والوں کا ٹاپ، اس لسٹ کے ٹاپ پر علی کا نام موجود ہے۔ یعنی آج کے بعد جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا حیدری یا علی، وقت بہت تھوڑا ہے، افتخار بھائی بالکل کالے پائے بات کو مکمل کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی ہے وہاں مراد کون ہے؟ سب سے پہلی مخاطب کون ہے؟ مولا علی۔ آج کے بعد جہاں نماز کے لیے یا ایھا الذین آمنوا علی، زکوٰۃ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا علی، روزے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا علی، جہاد کے لیے یا ایھا الذین آمنوا علی۔ ارے توجہ سے، جنت میں جانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا علی، تو جب قرآن نے سب سے پہلے بلایا ہی علی کو ہے، وہ خاطر
मातवी अली को बनाया है, तो फिर हमें कहना है ना अहले नजर की आंख का तारा अली अली। वक्त बहुत सारा हो चुका, मैं बात बस मुकम्मल करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।